سب سے پہلے تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن میں تمنا تو بہت ہے حج کرنے کی، لیکن کسی شرعی عذر کی وجہ سے یا مالی تنگی کی وجہ سے وہ حج نہیں کر پاتے۔ تو ایسے لوگ مایوس مت ہوں، کیونکہ آپ کے سامنے میں چند ایسے کام ذکر کرنے والا ہوں کہ جن کو اگر انسان کرے، وہ اعمال اگر انسان اپنائے تو اس کو حج کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ پہلا کام ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں مگر اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو صحابی نے کہا، ہاں جی میری ماں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، تو خدمت کرنے پر تمہارا شمار حج کرنے والوں میں اور جہاد کرنے والوں میں اور عمرہ کرنے والوں میں ہوگا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کے اہل خانہ کی خبر گیری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جس نے کسی مجاہد کو جہاد پر بھیجا یا کسی حاجی کی مدد کی یا اس حاجی کے گھر والوں کی خبر گیری کی یا کسی روزے دار کو افطار کروایا، تو اسے ان کے ثواب کے برابر ہی اجر و ثواب دیا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان حج پہ جا رہا ہو، اس کی تھوڑی بہت مدد کر دی جائے، چاہے وہ مدد کسی بھی صورت میں ہو، تھوڑا بہت تعاون کر دیا جائے، یا جب وہ حج پر چلا جائے اور پیچھے جو اس کے گھر والے ہیں ان کی اگر خبر گیری کی جائے، یعنی کہ ان کا حال معلوم کر لیا جائے اور ان کو ضرورت کی چیزیں اگر ہو سکے لے کر مہیا کر دی جائیں، تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا حج کرنے والے کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تیسرا کام ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی فرض نماز با جماعت ادا کرنے کے ارادے سے چل کر جاتا ہے تو اسے حج کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو نفل ادا کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے، چل کر جاتا ہے، تو اسے عمرہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ چوتھا کام ہے نماز اشراق پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور پھر 2 رکعت نماز اشراق ادا کی، تو اسے حج و عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پانچواں کام ہے رمضان کے اندر عمرہ کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کا عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ چھٹا کام ہے مسجد کے اندر علمی حلقوں میں بیٹھنا، علمی مجالس میں بیٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد کی طرف علم سیکھنے کی نیت سے نکلے یا علم سکھانے کی نیت سے نکلے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 6 کام کہ جن کو اگر انسان کر لے تو اسے حج کے برابر اجر و ثواب مل سکتا ہے۔